9ویں جماعت کے سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان آج ہوگا۔ لاہور سمیت تمام تعلیمی بورڈز نتائج کا اعلان کریں گے۔ سیکریٹری لاہور بورڈ رضوان نذیر صبح 10 بجے نتائج کا اعلان کریں گے۔ رواں سال 3 لاکھ سے زائد بچوں نے امتحانات میں حصہ لیا۔ رات گئے صوبائی دارالحکومت میں بادل برس پڑے۔ لکشمی چوک، گڑھی شاہو، شملہ پہاڑی، ریلوے اسٹیشن اور اطراف میں بارش۔ مال روڈ، جیل روڈ، کینال روڈ، ڈیوس روڈ اور اطراف میں بادل برس پڑے۔ باغبان پورہ، مغل پورہ، فتح گڑھ، دھرم پورہ اور اطراف میں بارش اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے شہر کا موسم خوشگوار ہو گیا۔ پنجاب کے بیشتر شہروں میں مونسون بارشوں کا موجودہ سپیل 23 اگست تک جاری رہے گا۔ ترجمان پی ٹی ایم کے مطابق موسلادھار بارش سے نصیبی علاقے ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ ہے۔ تیز بارش اور آندھی مخدوش اور کچے مکانات کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ شہری موسم برسات میں احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور محفوظ مقامات پر رہیں۔ پنجاب میں سینٹ کی سیٹ پر 9 ستمبر کو الیکشن۔ رانا ثناءاللہ نے سینٹ کی نشست کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ امیدوار 20 اگست تک کاغذات نامزدگی جمع کروا سکتے ہیں۔ امیدواروں کے ناموں کی فہرست 21 اگست کو جاری کی جائے گی۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل 23 اگست کو مکمل کر لیا جائے گا۔ اعجاز چودھری کی نااہلی پر سینٹ کی سیٹ خالی ہے۔ نفرت یا خوف کی سیاست سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ملک کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ براہ راست مذاکرات نہیں کیے جا سکتے۔ مذاکرات ہمیشہ سیاسی جماعتوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ میثاق استحکام ہی ملک کا مستقبل ہے۔ نفرت کی سیاست کرنے والوں نے انجام دیکھ لیا، قوم نے بھی دیکھ لیا۔ نفرت کی سیاست سے کچھ نہیں ملے گا۔ جمہوریت ڈائیلاگ سے آگے بڑھتی ہے، ڈیڈ لاک سے نہیں۔ رانا ثناءاللہ کی میڈیا سے گفتگو۔ این اے 129 لاہور کی نشست پر ضمنی انتخاب۔ مسلم لیگ نون کا حافظ محمد نعمان کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ۔ میاں نواز شریف نے پارٹی ٹکٹ جاری کر دیا۔ پی پی 87 میاں والی سے علی حیدر نور خان نیازی کو بھی مسلم لیگ نون کا ٹکٹ جاری۔ این اے 129 کا ضمنی انتخاب 18 ستمبر کو ہوگا۔ گندم خریداری کے لیے حکومتی قرض بے قابو کیوں ہوا؟ آڈٹ رپورٹ 2024-25 نے پردہ چاک کر دیا۔ گندم کی فی من قیمت 3900 روپے مقرر کرنا حکومت کے لیے مالی بوجھ بن گیا۔ محکمہ خوراک نے 2022 اور 23 میں گزشتہ برس کے مقابلے 78.3% زائد قرضہ حاصل کیا۔ پولیس کی کھلی کچہریوں میں افسران کے کھلے عام کے لولے۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کی عوام کے مسائل کے حل کے لیے کھلی کچہری میں سٹیج پر بیٹھے ایس پی فرحت عباس وقفے سے کیلولا کرتے رہے۔ ایس پی صاحب نے عملی شرکت کے بجائے خوابوں کے ذریعے مسائل حل کرنے کی کوشش کی۔ پی ایچ اے میں اپنی نوعیت کا منفرد سیکنڈرل۔ پی ایچ اے کے ملازم نے گریٹر اقبال پارک میں خلاف ضابطہ تعمیرات کر کے گھر بنا لیا۔ گریٹر اقبال پارک کے سینئر کلرک یاسر ارشاد کی لاقانونیت بے نقاب بدعنوانی سامنے آنے پر پی ایچ اے نے شوکاز نوٹس جاری کر دیا۔ سرکاری نوٹس میں غیر قانونی تعمیرات اور قبضے کے سنگین الزامات۔ لاہور میں بوسیدہ سیوریج لائنوں کی تبدیلی کا منصوبہ تعطل کا شکار۔ 7 بوسیدہ سیوریج لائنیں اب بھی تبدیل نہ کی جا سکیں۔ واسا نے پنجاب حکومت سے فنڈز کی صدا کی، فنڈز منظور مگر مکمل جاری نہ ہو سکے۔ حاجی پارک، راج گڑھ سے اسلام پورہ تک سیوریج لائن تبدیلی کا منصوبہ التوا کا شکار۔ لیاقت چوک منصوبے پر بھی تاحال کوئی عمل درآمد نہ ہو سکا۔ رحمت علی روڈ، ملت چوک، ندیم شہید روڈ، سمن آباد کا منصوبہ بھی ادھورا۔ بکر منڈی سے بند روڈ تک سیوریج لائن تبدیلی کا منصوبہ بھی مکمل نہ ہو سکا۔ 4 سال بعد شہر بھر کو روشن کرنے کی عملی پیش رفت۔ اسٹریٹ لائٹس کی مرمت و بحالی کا آغاز۔ ای ٹینڈرنگ، ٹیکنیکل ایولیوشن اور فائنانشل بڈ کے مراحل مکمل۔ 2,72,000 اسٹریٹ لائٹس کی بحالی شروع۔ 1.5 لاکھ سے زائد بند اسٹریٹ لائٹس کو دوبارہ روشن کرنے کا کام مکمل۔ ستمبر سے باقاعدہ طور پر فزیکل اسٹریٹ لائٹس لگانے کا عمل شروع ہوگا۔ محکمہ جنگلات کی جانب سے استعمال کی جانے والی ٹیکنالوجی کے ثمرات۔ صوبہ پنجاب میں گزشتہ سالوں کی نسبت فارسٹ کور میں نمایاں اضافہ۔ جنگلات 16 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبے پر مشتمل 12.5 لاکھ سے زائد رقبے پر فارسٹ کور موجود۔ 70% سے زائد آگ لگنے کے واقعات میں کمی واقع۔ رواں مونسون سیزن میں 2 کروڑ سے زائد پودے لگانے کا ہدف۔ اب تک 32 لاکھ پودے لگائے جا چکے۔ انڈسٹریل میٹرز کے بعد سنگل اور 3 فیز خراب میٹرز کی تبدیلی کے لیے بھی ایم این ٹی رپورٹ لازمی قرار۔ لیسکو نے خراب میٹرز کی تبدیلی کے لیے نئی پالیسی پر عمل درآمد شروع کر دیا۔
ذرائع لیسکو کے مطابق انتظامیہ کی جانب سے فیلڈ افسران کو خراب میٹرز پر کوڈ لگانے سے بھی روک دیا۔ میٹر جلنے اور خراب ہونے کی صورت میں پہلے MNT موقع پر چیک کرے گی۔ ٹرینوں کے حادثات میں اضافہ، ریلوے انتظامیہ نے ٹرین حادثات کی روک تھام کے اقدامات شروع کر دیے۔ ریلوے انتظامیہ نے مسافر ٹرینوں اور گڈز ٹرینوں میں مکمل فٹ کوچز لگانے کی ہدایت کر دی۔ صرف میکینیکل ڈپارٹمنٹ سے کلیئر رولنگ سٹاک ٹرینوں کے ساتھ لگایا جائے گا، نوٹیفیکیشن جاری۔ تعلیمی اداروں میں ویسٹ سیگریگیشن کوڑا دان کی تنصیب لازمی قرار، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں ویسٹ مینجمنٹ کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ بلو بن ری سائیکلیبل کے لیے مخصوص، بلیک یا گرے بن نان ری سائیکل ایبل ویسٹ کے لیے استعمال ہوں گے۔ طلبہ، اساتذہ اور وزٹرز کو فضلہ ٹھکانے لگانے کے لیے رنگوں سے رہنمائی دینے کی ہدایت۔ EPA پنجاب کی ٹیمیں اداروں میں ویسٹ سیگریگیشن کی مانیٹرنگ کریں گی۔ PPSC نے مختلف محکموں کی اسامیوں کے تحریری اور حتمی نتائج کا اعلان کر دیا۔ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ لاہور ریجن B میں جونیئر کلرک کی 12 اسامیوں پر 45 امیدوار تحریری امتحان میں کامیاب۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن ہیڈ آفس میں جونیئر کمپیوٹر آپریٹر کی اسامی پر 11 امیدوار کامیاب امیدواروں کی فہرستیں پنجاب پبلک سروس کمیشن کی ویب سائٹ پر دستیاب۔ سیکرٹری PPSC افضال احمد نے کامیاب امیدواروں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پنجاب کی جیلوں کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے محفوظ بنانے کا منصوبہ، جیلوں میں 12,000 کیمروں اور سیکیورٹی آلات جلد نصب ہوں گے۔ پنجاب حکومت نے 4 ارب 90 کروڑ سے کیمروں اور سیکیورٹی آلات نصب کرنے کا کانٹریکٹ جاری کر دیا۔ NRTC نے سب سے کم ریٹ دے کر کانٹریکٹ اپنے نام کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے کراچی شہداء ہال میں افکار اقبال اور آج کا پاکستان کے موضوع پر سیمینار، جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال، فرید احمد پراچا، ڈائریکٹر اقبال اکیڈمی پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف صدیقی کی شرکت، لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر ملک عاصم نسوانہ، نصر اللہ اولک ایڈوکیٹ سمیت دیگر کی شرکت۔ خانہ فرہنگ ایران لاہور سے ڈاکٹر اصغر مسعودی بھی شریک ہوئے۔ سیمینار میں افکار اقبال اور ملکی مسائل پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دورہ جاپان، مریم نواز نے ویئر ہاؤس کا دورہ کیا، محنت کش طبقے کے بچوں کو ہنر سکھانے کے مرکز کا بھی جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے جاپان میں پاکستانی کمیونٹی کی تقریب میں بھی شرکت کی۔ مریم نواز جاپان انڈسٹریل ٹریڈ آرگنائزیشن کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کریں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کو ہونڈا کے ہیڈ آفس میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جاپان کے بیرونی تجارت کے ادارے کے صدر سے ملاقات، باہمی تجارت کا حجم بڑھانے کے امکانات کا جائزہ لیا گیا۔ کہنا تھا پنجاب مڈل ایسٹ اور افریقہ کے لیے مینوفیکچرنگ کا مرکز بن سکتا ہے۔ پنجاب ایک بڑی مارکیٹ ہے جس سے جاپانی سرمایہ کار فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔